اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، ارشاد باری تعالی ہے اللہ جل مجد الکریم ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، کہ ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم پر یہ بات یہ حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو ہی نجات دیں، جو جھٹلانے والے ہیں کافر ہیں وہ نجات سے محروم رہیں گے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کی جانب سے کوئی شک ہے یا تم کسی شک میں مبتلا ہو تو یہ مت تصور کرنا کہ میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں نہیں پوجا کروں گا ان کی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں تمہاری جان نکال کر تمہیں موت دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے تو حکم دیا گیا یہ کہ میں ایمان والوں میں رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ کہ میرا چہرہ، میں اپنا چہرہ دین متین کے لیے ہر باطل سے الگ تھلگ ہو کر متوجہ رکھوں اور قائم رہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے قرآن پڑھنے والے تم ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا۔ شرک کی دو قسمیں، شرک اصغر اور شرک اکبر۔ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یوں کہ اللہ رب العزت جو ذات واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے، کسی اور کو اسی طرح واجب الوجود ماننا اور اس کو مستحق عبادت ٹھہرانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہو۔ لیکن کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود نہیں مانتا۔ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ از خود ہے، از خود قیامت تک رہے گا۔ اللہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اوروں کو وہ زندہ رکھنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو یہ واجب الوجود کا معنی ہے۔ تو جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہو، کسی بھی پہلو سے کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے۔ یہ مسلمان جتنے بھی ہیں کسی کو بھی اللہ کے علاوہ واجب الوجود نہیں مانتا۔ اور دوسرا اس کو مستحق عبادت ٹھہرانا، جت کا ادب کرے نہ کرے، کوئی تعلق رکھے نہ رکھے، جو مرضی ہو، اس کو مستحق عبادت نہیں۔ جب تک یہ دو معنی نہ پائے جائے بنیادی طور پر، اس وقت تک اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوتا۔ یہ اصول یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں کہ کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ ادب کر رہا ہے تو کہیں یہ تو شرک ہے گیا۔ کیوں جی؟ ادب تو صرف اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنا، اللہ کی تو تعظیم واجب ہے، وہ مستحق عبادت ہے۔ تو رب نے درجات بیان فرمائے، اللہ کے نبیوں کی تعظیم واجب، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم واجب، اولاد کے لیے، والدین کے لیے، اسی طرح شاگرد کے لیے، اساتذہ کے لیے، اور چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے۔ حدیث پاک من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جس نے اپنے چھوٹے پر
نرمی نہیں کی، شفقت نہیں کی. آج جو ہے شفقت ختم ہوتی جا رہی ہے. دوسرے کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ نرمی، خیر خواہی وہ ختم ہوتی جا رہی. فرمایا ولم یوکر کبیرنا، اور ہم اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا تو وہ فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. تو اب تعظیم کے درجات ہیں. محض کسی کا ادب کرنے سے شرک نہیں ہوتا. شرک کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات والی چیزیں بندہ کسی غیر خدا میں مانے. اور کوئی بھی مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہ مستحق عبادت ٹھہراتا ہے نہ واجب الوجود مانتا ہے. اور دوسرا شرک اصغر وہ کیا ہے؟ ریاکاری. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی امت کے مشرک ہونے کا کوئی خوف نہیں. یہ حضور علیہ السلام نے قسم فرما کر یہ تصدیق فرمائی. فرمایا واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی او کما قال، اللہ کی قسم مجھے اپنی امت پر اپنے چلے جانے کے بعد مشرک ہونے کا خوف نہیں. ہاں البتہ خوف ہے تو اس بات کا ہے کہ وہ دنیا کی مال و زر کی تلاش میں اتنا مستغرق ہو جائیں گے کہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، شرک اصغر میں مبتلا ہو جائیں گے. عرض کیجیے شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری. اور ریاکاری کیا ہے کہ بندہ نیک عمل بھی کرے گا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، تاکہ لوگ مجھے کہیں یہ نیک ہے، اور لوگ مجھے حاجی کہیں، یا اس کا لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے فلاں صفات والا کہیں. تو یہ ریاکاری والے عمل چاہے جتنا مرضی نیک عمل ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ بندہ وہ عمل خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اور جن ہستیوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے اعمال کیے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی جماعت وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہے، اور اہل بیت طہار کی، کہ جنہوں نے قربانیاں بھی دی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، پھر حتیٰ کہ ان کی نیکیاں اور ان کے عمل رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتے تھے. اور رب ان پر کیسے راضی ہوا کہ قرآن میں رب نے خود فرما دیا صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں اور آل بیت طہار کی شان میں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہے اور یہ اپنے رب پر راضی ہے. اللہ ہمیں بھی وہی اخلاص اور وہی اپنی رضا نصیب فرمائے. ولا تکونن من المشرکین، فرمایا تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا. اچھا، مشرکین میں سے نہ ہو جانے کے دو معنی، ایک تو بندہ شرکیہ عقائد رکھ کر مشرک بنتا ہے، دوسرا ہے تو وہ موحد کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، لیکن اپنی ساری طاقت اور اپنا سارا سپورٹ اور اپنی ساری سوچ و بچار وہ مشرکین کی معیت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور انہی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. تو فرمایا یہ بھی چونکہ حدیث پاک ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ نظریہ عقیدہ خراب ہو تو تب. فرمایا یوں بھی تم مشرکین کو سچا سمجھ کر، جس طرح آج کے لوگ کہہ دیتے ہیں ایک ایویں مولویاں تے گلاں پڑے ہوئے نے سارے نے جنت جانا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، سارے رب دی مخلوق ہاں. رب العالمین نے خود جنت اور دوزخ دونوں کو بیان پیدا فرمایا ہے اور ایک نظام دیا ہے. اب جو اس کے پیروکار اور فرما بردار ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے جائیں گے، جو اس کے نافرمان ہیں وہ جنت میں، تو پھر اس کا عدل اور اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. تو اس لیے یہ کہنا کہ ایویں گلاں بنے ہونے کوئی مسئلہ نہیں، جو جتنے لگے لگا رہے. اور یہودی بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اہل کتاب ہو گئے، یہاں تک جملے سننے کو مل رہے ہیں
بھی اہل کتاب وہ تب ہوتے جب تورات کو مانتے. تورات میں تو لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ گے. بلکہ قرآن نے تو ان کی حضور کی معرفت کے متعلق یہاں تک بات بیان کی، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ جو اہل کتاب ہے جن کو ہم نے کتاب دی، یہ اور چیز پہچانے یا نہ پہچانے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف اس تورات میں، انجیل میں، زبور میں اتنا بیان ہے کہ یہ حضور کو ایسے پہچانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو بندہ پہچانتا ہے. تو ماں باپ کے سامنے بیٹا کتنا تعارف رکھتا ہے، وہ اس کی ہر پل کی بارے میں جانتے ہیں، طبیعت، اخلاق، ان کی تمام صفات سے متعلق جانتے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ حضور کو اتنا پہچانتے ہیں، لیکن فلما عرفوا کفروا بھی، جب یہ پہچانتے تھے تو حضور جب تشریف لے آئے تو انہوں نے حضور کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو فرمایا انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. اب ایک طرف قرآن یہ صورت بیان کر رہا ہے اور آج کے مسلمان سب کو جنت میں لے جانے میں وہ اتنا سخی بنا پھر رہا ہے، کہتے ہیں وہ بھی اہل کتاب ہے، وہ بھی جنت میں جائیں گے. تو بھی تو اپنے ایمان کو محفوظ کر، یوں تو ان کو حق پر مان کر انہی مشرکین میں سے نہ ہو جا. یہ نہ ہو کہ تو کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں لیکن مشرکین کو سچا مانتا ہوں اور وہ اہل کتاب مانتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، تو ان کو ٹھیک کہہ کر بھی تو اپنا شمار انہی میں کر رہا ہے. فرمایا ولا تکونن من المشرکین، اور تو مشرکین میں سے نہ ہو جا. ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور قرآن پڑھنے والے تم اللہ کے علاوہ ان بتوں کی پوجا نہ کرو جو نہ تجھے نفع دیتے ہیں، ولا يضرك، اور نہ تجھے نقصان دیتے ہیں. فإن فعلت، اگر تم نے ایسا کیا، فإنك إذا من الظالمین، پس بے شک تب تو تم حد سے بڑھ جانے والوں میں سے، ظالموں میں سے ہو. اس آیت کے متعلق مفسرین کرام نے فرمایا اگرچہ بظاہر خطاب حضور علیہ السلام کو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، حضور نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ ان چیزوں سے محفوظ رہے، تو مفسرین کرام نے فرمایا حقیقت میں یہ خطاب حضور کے توسل سے ہر قرآن پڑھنے والے کو ہے اور امت کو ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرنا جو نہ تجھے نفع دے نہ تجھے نقصان دے، کیونکہ اس کی عبادت تو نہیں بھی کرے گا تیرا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اگر تو اس کی پوجا کرے گا تو تجھے نفع نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ تو بت ہے، بت کسی کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں. فرمایا اگر تم نے ایسا کیا ہے قرآن پڑھنے والے تو پھر تم حد سے بڑھ جانے والوں. بتوں کی جو پوجا ہے اس کے بھی دو مطلب، آج ہر بندے نے دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کی عبادت کا ایک معیار تھا، لوگوں نے غیروں کو ماننے میں وہی بات رکھی کہ جناب جس طرح کتنے ہی حکمران ہیں رب تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود لیکن ان کا بھروسہ رب پر نہیں ہے، بھروسہ ان کا یہود و نصارہ پر ہے، ان کو ان کے مسیحا یہود و نصارہ ہیں. تو ایسے کا ایمان متذبذب ہوتا ہے، اور جو بندہ متذبذب ایمان والا ہو تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پھر وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور پھر اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا رب العالمین پر ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر تمہیں اللہ رب العزت کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ، تو تیرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے اس کو کوئی بھی ٹالنے والا نہیں سوائے اسی کے. اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچانا چاہے، ارادہ فرمائے کہ اس کو بھلائی پہنچے، فلا راد لفضلہ، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں کہ یہ خیر اس کو نہ پہنچنے دی جائے تو وہ اس فضل کو روک نہیں سکتے، اللہ کا فضل پہنچ کر ہی رہے گا. یصیب بھی من یشاء من عبادہ،
وہ اس کو پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، وہ الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ایمان اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ اگر مصیبت اس کی طرف سے ہو تو پھر یعنی بندے کے کرتوت کی وجہ سے بندہ مستحق بنا، رب العالمین اسے تکلیف بیماری پہنچانا چاہتے، اب کوئی دنیا کی طاقت اس کو ٹالے گا تو وہی رب ٹالے گا۔ اور اسی طرح اگر اللہ بھلائی پہنچانا چاہے، کتنے لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے نماز سے دور، لیکن جو اللہ کے فضل سے نمازی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں رہنے والے ہوتے ہیں، دنیا کے کام کاج ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن شیطان ان کو ورگلا نہیں سکتا، اللہ کا فضل انہیں پہنچ کر رہتا ہے، وہ اللہ کی عبادات میں اپنے آپ کو مگن رکھ کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے، قرآن بھی حضور بھی۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت لے آئے گا تو تحقیق اس نے اپنے بھلے کے لیے ہی ہدایت کو قبول کیا، ومن ضل، اور جو بہک گیا، فانما یضل علیہا، تو وہ اس کے بہکنے کا، گمراہ ہونے کا وبال بھی اس کے اپنے ذمے ہے۔ یہ نہیں کہ قصور اور ابے جی کا قصور سی سانو پڑھایا ہی نہیں، جب عاقل بالغ ہوں گے ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے، تو فرمایا جو بہکے گا وہ اس کے وبال اسی کے ذمے ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر یوں محافظ نہیں ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ گمراہ کیوں ہوئے۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر، اے حبیب آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور صبر کرتے رہیے حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی فیصلہ فرمائے گا، اور وہ خیر الحاکمین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ آج اللہ کے فضل و توفیق سے سورہ یونس مکمل ہوئی، 11واں پارہ اختتام کو ہے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز ہم سورہ ہود کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نور سے ہمارے سینوں کو معطر و منور فرمائے۔